السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں کشمیر تھنک اباؤٹ جہاد ورسز ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر۔ دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ میں۔ مذہبی گفتگو بالکل نہیں ہے۔ مذہب کی روح سے تو جہاد کا آخری درجہ قتال ہے، اور یہاں پہ صرف قتال ہی کو جہاد کے معنوں میں لیا جاتا ہے، جبکہ بنیادی طور پہ آپ قلم سے اگر کوئی کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے، زبان سے کوئی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جہاد میں آتی ہیں۔ لیکن ہماری سرکاری پالیسی کے مطابق جہاد صرف قتال کو کہا گیا کہ ہم نے پار چڑھنا ہے، کٹ مرنا ہے اور 1000 سال تک جنگ لڑنی ہے۔ اس طرح کی جذباتی باتیں تو ضرور کی گئیں، لیکن ہم نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے یہ جذباتی باتیں کی تھی کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، تو انہوں نے تو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے شملہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کشمیر میں شاید اب قتال کی پریکٹس یہاں سے بند ہو گئی ہے۔ 5 اگست 2019 کا جو جوائنٹ وینچر ہوا ہے، اس کے بعد یہاں سے انہوں نے کہا کہ جو پار جائے گا وہ بھی غدار ٹھہرے گا۔ لیکن پہلے کیا یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہاں سے جب بیچتے تھے، جو اس کی مخالفت کرتا تھا تو ان کو مار بھی دیا جاتا تھا، اور ان کو کہتے تھے یہ غدار ہیں، یہ عراق کے ایجنٹ ہیں۔ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو کنسیپٹ ہے، یہ اسی بنیاد پہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ مل کے آپ کے مفاد کے لیے کام کرے تو وہ گڈ ہو گیا، اور جو نہیں کرے تو وہ بیڈ ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو جہاد کی بات تھی تو اس لیے کیا گیا کہ لوگ اگر پڑھیں گے تو ایک اسکول کے بچے کو، یونیورسٹی والے کو آپ شاید جہاد کے لیے بہت جلدی قائل نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں کسی بھی مدرسے والے کو آپ جنت کا لالچ دے کر، حور کا لالچ دے کر، وہ بلکہ جنت محشر کا خوف، حور کا لالچ دیا گیا، میں چیختا رہا کہ مجھے روٹی دیجیے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے تو بے شک جتنے جذبے رکھتے رہیں، جذبوں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جذبوں کے ساتھ آپ کو ہوش کی اور عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہوش اور عقل آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جذبے آپ کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تصادم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جو مسئلہ سری نگر کا نہیں ہے، کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جی بی کو دیکھنا ہوگا۔ بلتستان کو اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ 47 سے 10 سال پہلے 1937 میں غالباً ایک اگریمنٹ ہوتا ہے انگریزوں کا اور مہاراجہ ہری سنگھ کا، کہ آپ گلگت بلتستان کو وہ پٹے پہ لے لیتے ہیں کیونکہ اس طرف رشیا ہے اور سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں۔ آج بھی جی بی کے اس طرف چین ہے اور اس کے اس طرف پاکستان ہے، اور پاکستان کا جو چین سے تعلق ہے وہ صرف گلگت بلتستان کی وجہ سے ہے۔ وہاں ایک طرف یوکرائن کا ایشو ہے رشیا کا ساتھ، اس طرف ویتنام کا ایشو ہے چین کے ساتھ۔ تو یہ جو مفادات کی جنگ ہے، تو اس کا بنیادی جو چوراہا ہے، جو مرکز ہے، وہ جی بی ہے۔ کہ یہ ایک ہی تو خطہ رہا ہے اور صدیوں تک ایک خطہ رہا ہے۔ بڑے عظیم کے چھوٹے موٹے بیچ میں لکیریں بدلتی رہی ہیں، رجواڑے بدلتے رہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ رہنے والے ایک دم ایک لکیر کے فرق سے اگر اس پار چیزیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، اس پار اناج کا ریٹ ایک دم مختلف ہو جاتا ہے، اس کے پار آپ کی بنیادی ضروریات زندگی کے بھاؤ زندگی کے ایک دم مختلف ہو جاتے ہیں، ایک دم معیار تعلیم مختلف ہو جاتا ہے، تو بات جا کے تھنک ٹینک پہ ٹھہرے گی، بات جا کے فیصلہ سازوں پہ ٹھہرے گی کہ اس طرف کی فیصلہ سازوں کی ترجیحات کیا ہیں اور اس طرف کے فیصلہ سازوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ ان عوام کے بھی اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کے حقوق بھی غصب کیے ہیں، اور وہ ہمارے نام پہ کیے گئے ہیں۔ اصل چیز آپ سمجھیے کہ کشمیر ہے اور کشمیر کی وجہ سے ایک دشمنی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو دفاع پہ پیسے لگانے ہوں گے۔ آئیے روٹی چھین لیتے ہیں، آئیے ٹینک خرید لیتے ہیں۔ اس بنیاد پہ آپ بول بھی نہیں سکتے کہ ریاستی پالیسی کیسا ٹینک ہے، روٹی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، عوام کی آسائش نہیں ہے، اکانومی، یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے بجائے صرف رائفل ہے، بم ہے، گولا ہے، بارود ہے، خودکش جیکٹ ہیں اور خودکش بمبار ہیں۔ جی تو آج میں موجود ہوں پھر سے کشمیر کی آواز کے ساتھ۔ لاسٹ جو ہمارا سیشن رہا، گفتگو رہی بڑی دلچسپ رہی، بڑی انٹرسٹنگ رہی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں، اگر کشمیر کو دیکھا جائے، یہاں پر جہاد بھی بڑا عام رہا ہے۔ لفظ جہاد، ویسے جہاد عام رہا ہے یا نہیں، یہ ان سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے کشمیری کیا سوچتا ہے، جہاد اور جذبات کے حوالے سے کشمیری کیا سوچتا ہے۔ لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو جہاد کا ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف کشمیر کے پرسپیکٹو سے ہم بات کریں گے، اس میں کوئی مذہبی ڈسکشن نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. آپ کا نام تو آلریڈی پہلے ہم ویڈیوز میں سب کلیئر ہو چکا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کشمیر کا نوجوان ہو یا کشمیر کا شہری ہو، وہ جہاد کے حوالے سے، کشمیر میں جہاد کے حوالے سے اور کشمیر میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا سوچ رکھتا ہے؟ وعلیکم السلام. کشمیر کا نوجوان جہاد کے حوالے سے ایک الگ سوچ رکھتا ہے، لیکن سرکاری طور پر اسے ایک الگ سوچ پڑھائی جاتی ہے. یہی جہاد ایک مستحسن ایکٹیویٹی کے طور پہ بتایا جاتا ہے. سرکار کی پالیسی کے تحت 1 دہائی میں جہاد کو نہایت اعلیٰ فریضہ قرار دیا جاتا ہے. مذہبی اس بیک گراؤنڈ سے ہٹ کے میں یہ پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ اس ویڈیو میں جو ہم جہاد کو ڈسکس کریں گے صرف کشمیر کے اندر جو جہاد ہوا ہے یا کشمیر اور جہاد کی جو ہسٹری ہے اس کو کر رہے ہیں. یہ مذہبی کوئی بھی گفتگو نہیں ہوگی. جی مذہبی گفتگو بالکل نہیں ہے. مذہب کی روح سے تو جہاد کا آخری درجہ قتال ہے، اور یہاں پہ صرف قتال ہی کو جہاد کے معنوں میں لیا جاتا ہے. جبکہ بنیادی طور پہ آپ قلم سے اگر کوئی کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے، زبان سے کوئی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جہاد میں آتی ہیں. لیکن ہماری سرکاری پالیسی کے مطابق جہاد صرف قتال کو کہا گیا کہ ہم نے پار چڑھنا ہے، کٹ مرنا ہے اور 1000 سال تک جنگ لڑنی ہے. اس طرح کی جذباتی باتیں تو ضرور کی گئیں، لیکن ہم نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے یہ جذباتی باتیں کی تھی کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، تو انہوں نے تو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے شملہ معاہدے پر دستخط کیے تھے. یہ تلخ حقیقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو قوم اسی دوملی کے شکار رہی ہے. ایک ایسی دہائی تھی کہ ہر شخص جہاد کے لیے کھڑا ہوا، سرکاری سطح پہ ترانے لانچ کیے گئے، جہاد کے حوالے سے اکسایا گیا، ٹریننگ کیمپس بنائے گئے، اور نوجوان نسل کو کسی بھی تعلیم، ٹیکنالوجی، ان چیزوں سے بے بہرا رکھتے ہوئے، دور رکھتے ہوئے انہیں جہاد کے لیے اکسایا گیا. اور پھر اچانک دنیا کا منظرنامہ بدلتا ہے اور وہی جہادی سب سے بڑے فسادی قرار پائے. ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن کے مارا جانے لگا. ان کے لیے سرچ آپریشن شروع ہو گئے. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک وقت کا ہیرو دوسرے وقت میں کیسے زیرو کر دیا گیا. یہاں کی بات نہیں ہے، وہاں پہ بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو کنسیپٹ ہے یہ اسی بنیاد پہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ مل کے آپ کے مفاد کے لیے کام کرے تو وہ گڈ ہو گیا، اور جو نہیں کرے تو وہ بیڈ ہو گیا. تو یہاں پہ جو جہاد کی بات تھی تو اس لیے کیا گیا کہ لوگ اگر پڑھیں گے تو ایک اسکول کے بچے کو، یونیورسٹی والے کو آپ شاید جہاد کے لیے بہت جلدی قائل نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں کسی بھی مدرسے والے کو آپ جنت کا لالچ دے کر، حور کا لالچ دے کر، وہ بلکہ جنت محشر کا خوف، حور کا لالچ دیا گیا. میں چیختا رہا کہ مجھے روٹی دیجئے. لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن ادھر بتایا گیا کہ ادھر حوریں مل جائیں گی، حور مقصورات، اور آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، جائیں کود جائیں، دشمن کو ماریں. اس کو مارتے ہوئے مر بھی گئے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ تعلیم سے دور رکھنے کے لیے بات کی گئی تھی. ہم 80% کا رونا تو روتے ہیں، لیکن یہ مقدار کے اعتبار سے ہے. معیار کے اعتبار سے ہمارا لٹریسی ریٹ 80% تو کیا شاید اسے ہم 5% بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ دونوں سائڈ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ بھی لٹریسی ریٹ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی اگر بات کریں وہاں پہ بھی ایسا ہی آپ. اگر آپ لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی اور یہاں کے لٹریسی ریٹ میں بہت زیادہ فرق بالکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ معیار کی بات کریں تو ہم نے بہت سی ایسے مثالیں دیکھی ہیں کہ جو پار والی سائڈ سے آیا ہوا تھا تو وہاں کا میٹرک پاس بچہ یہاں کے گریجویٹ سے بہت بہتر تھا. کیوں؟ سائڈ کے کشمیر کا بچہ. یہ تو خیر ایک پالیسی سازوں کے لیے کہ جان بوجھ کے ایسا نصاب دیا جاتا ہے، بلکہ میرے اپنے الفاظ ہیں اس کے لیے کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ سکولوں میں عمر پوری کروائی جاتی ہے. ہمارا بچہ 16 سال پڑھنے کے بعد بالکل بیکار اس ڈگری کو گول کر کے گھومتا پھرتا ہے کہ اب اس کے زور پہ میں کیا کروں، اور اس کے بعد جو ڈگری اسے کچھ نہیں دے سکتی. تو وہی ہے، جو اچھے دماغ ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ان کی کھپت نہیں ہے اور باقی لوگوں نے مزدوری شروع کر دینی ہے اور وہ بھی نہیں ہوگا تو وہ کسی منفی ایکٹیویٹی کا حصہ بن جائیں گے. تو قومیں ہمیشہ ذہین لوگوں کے بال بوتے پہ چلتی ہیں. ذہین لوگ ہمیشہ اپریٹس اور حکومتی سرپرستی کے بال بوتے پہ چلتے ہیں، لیکن یہاں کا اس سلسلے کا پورا انفراسٹرکچر ہی خراب ہے. اس وجہ سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی بہت بڑی قیامت خیز تبدیلی کچھ سالوں میں آ جائے گی. سے بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں، اگر جیسے انہوں نے بتایا ہے جہاد کا کنسیپٹ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کیا، آج کے دور میں بات کریں کہ آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، واضح کر دوں کہ کشمیر میں آج بھی جہاد کے نام سے ایکٹیویٹیز یا اس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو آگے لایا جاتا ہے یا ٹیکنالوجی پہ اب ورک کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ قتال اور جہاد کے فرق کو کلیئر کر لیں. کشمیر میں شاید اب قتال کی پریکٹس یہاں سے بند ہو گئی ہے. 5 اگست 2019 کا جو جوائنٹ وینچر ہوا ہے اس کے بعد یہاں سے انہوں نے کہا کہ جو پار جائے گا وہ بھی غدار ٹھہرے گا.
لیکن پہلے کیا یہاں کے لوگ کیا کہتے پہلے یہاں سے جب بیچتے تھے جو اس کی مخالفت کرتا تھا تو ان کو مار بھی دیا جاتا تھا اور ان کو کہتے کہ یہ غدار ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ اس کے ایجنٹ ہیں. کل جب ہم اس کی مخالفت کرتے تھے، آج جب اس کی انہیں کہیں کہ آپ کا وہ دعویٰ کدھر ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ نے کوئی ایک بات کی، قتال کی، جہاد کی، تو آپ ملک کے دشمن ہوں گے یا آپ ریاست کے دشمن ہوں گے. تو چاہے کشمیری ہو، چاہے پاکستانی ہو، یا دنیا کا کوئی بھی شہری ہو، کنفیوز نہیں ہو جائے گا. ایک سائڈ پہ جب ایک چیز بتائی جاتی ہے یہ بہت اچھی ہے، ٹھیک 2 سال بعد 5 سال بعد وہی چیز بتا دی جائے یہ بہت غلط چیز ہے، تو پھر یوتھ ہو یا پھر کوئی عام شہری ہو اس کے مائنڈ پہ کیا پاورز جو آپ کا طبقہ ہے، جو پاورز کے مراکز ہیں، وہ حال میں ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں. وہ نہ ماضی کی بات کرتے ہیں نہ مستقبل. وہ جو حال میں جو موجود ہوتے ہیں اس وقت ان کی پالیسی، موجودہ جو سچویشن ہے اس کو بس ہینڈل، اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اب لوگ بیدار ہو رہے ہیں. اب جو آپ کا دوہرا معیار ہے اس کے خلاف لوگ اٹھ رہے ہیں، اس کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں. لیکن اس میں بھی ایشو یہ آ جاتا ہے نا، اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے جو آواز اٹھتی ہے اس کو پھر وہی بات ہے کہ وہ غدار یا وہ ویسٹرن ایجنڈے پہ یا وہ اس طریقے سے جماعت کا سلسلہ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن سب سے اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یہ وہاں کہیں ہمیں ہم پار نہیں جا سکتے، ہمارے راستے روک لیں. لیکن یہ حقیقت ہے، ہم نے ہندوستان اپنی دنیا کی بڑی فوجوں میں سے 5ویں معیشت ہے، طاقتور فوج ہے، وہ ہمارے جو جذبہ آزادی ہے اس کو سرو نہیں کر سکتا. ہم نے ایک عزم کیا ہوا ہے بصیرت قوم کہ ہم اس آزادی حاصل کریں گے. یہی تو میرا ٹاپک ہے کہ ایک جذبہ، ایک جہاد علیحدہ میٹر آ جاتا ہے. ٹیکنالوجی، آپ کو لگتا ہے کہ بغیر ٹیکنالوجی کے جذبہ کام آئے گا یا جہاد کام آئے گا؟ آزادی کے مفہوم اب تبدیل ہو چکے ہیں. ہم یہ کہیں جی کہ ہم آنن فانن اٹھائیں، ہندوستان کی فوج کو یہاں سے مار بگائیں، وہ یہاں سے نکلیں اور ہم پھر کنٹرول سنبھال لیں، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہندوستان یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی نا، ہندوستان بھی وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور بہت تیزی سے، بہت انفراسٹرکچر پہ وہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں لے رہا ہے. لیکن جو مسئلہ سری نگر کا نہیں ہے، کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جی بی کو دیکھنا ہوگا. بلتستان کو اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے. 47 سے 10 سال پہلے 1937 میں غالباً ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے انگریزوں کا اور مہاراجہ ہری سنگھ کا کہ آپ گلگت بلتستان کو وہ پٹے پہ لے لیتے ہیں کیونکہ اس طرف رشیا ہے اور سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. آج بھی جی بی کے اس طرف چین ہے اور اس کے اس طرف پاکستان ہے، اور پاکستان کا جو چین سے تعلق ہے وہ صرف گلگت بلتستان کی وجہ سے ہے. وہاں ایک طرف یوکرائن کا ایشو ہے رشیا کے ساتھ، اس طرف ویتنام کا ایشو ہے چین کے ساتھ. تو یہ جو مفادات کی جنگ ہے تو اس کا بنیادی جو چوراہا ہے، جو مرکز ہے، وہ جی بی ہے. اور گلگت بلتستان اس وقت بھی جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو اقدامات کیے اس میں بہت سی دراڑیں آ چکی ہیں. اب اس جوائنٹ وینچر میں اس میں ایک بڑی چیز ہے کہ پاکستان ہندوستان سے یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ وہ جی بی کے مقدمے سے دستبردار ہو جائے. جی بی پہ مقدمہ جی بی کے لوگوں کا یا ہمارا ہے، لیکن ہندوستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے، پاکستان کے حکمران طبقے کی، کہ ہندوستان جی بی سے دستبردار ہو جائے. ہندوستان کہتا ہے جی بی ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے. تو جی بی وہ جو حصہ ہے وہ کنفلکٹ کی بنیادی وجہ ہے کہ اس کے آر پار ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے، دوسری طرف مشرقی یورپ ہے جو رشین کے ساتھ سارا یہ سلسلہ ہے. تو درمیان میں ایک وہ بفر زون ہے سارا علاقہ. تو اس جو ٹریڈ ہے اس طرف خام مال جاتا ہے وہ $4 ٹریلین کا بزنس ہے جی بی سے. اور جی بی از اے پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر. سی پیک کی اگر پروجیکٹ کی بات کریں وہ ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سی پیک چائنیز 48 ارب روپیہ اگر لگا رہے ہیں تو صرف شارٹ جو یہ روٹ ہے اس کی وجہ سے جو ٹائم کی بچت ہے اور جو آپ کو فیول کی مد میں بچت ہو رہی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ ہے کہ آپ کو $72 بلین کی سالانہ چائنا کو صرف بچت ہوگی اس شارٹ روٹ کی وجہ سے. پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا یا کتنا فائدہ ہم لے رہے ہیں یا ہماری عقل کتنی ہے کہ ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، ایک میٹر ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیا ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں آج کے دور میں ورک کرنا چاہیے؟ آپ نے جو ایگزامپل اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں کہیں پہ کوئی بھی ایسی قوم ہو جس کے اوپر چند لوگوں نے قبضہ کیا یا چند لوگوں نے حکومت آ کے کی، باہر سے آ کے کی، وہ تھوڑی تھوڑی فورس کے ساتھ لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ. ٹیکنالوجی نے تو افراد کی جگہ لے لی ہے، ٹیکنالوجی نے تو قوت کی ہر شکل کی جگہ لے لی ہے.
ایک ایٹم بم کسی ایک قوم کے پاس ہو، اگرچہ میں انسانیت کی تباہی کا قائل نہیں ہوں، اسے بچانے کا قائل ہوں، ایک ایٹم بم کے بجائے لائف سیور بہت سی ادویات بنائی جا سکتی ہیں اور بنائی جانی چاہیے۔ ایٹم بم کو آپ استعمال بھی تو نہیں کر سکتے، آپ کو الٹا اس کی حفاظت کے لیے مزید خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ استعمال ہوگا بھی وہ فائدہ ہوگا بھی تو وہ انسانیت کا قتل ہوگا، چاہے سرحد کے اس پار کے بے گناہ لوگ مریں یا اس پار کے بے گناہ لوگ مریں، مرتے ہوئے درد سب کو ایک جیسا ہوتا ہے، اذیت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، یتیم کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اعتبار سے ٹیکنالوجی نہایت لازمی ہے، ٹیکنالوجی ہی کے زور سے آپ دنیا میں کئی فتوحات کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ہی کے زور سے آپ اپنے روزگار کو، اپنے معیار زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ہنر، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں انہیں فرنگی چیزیں کہا جاتا ہے کہ فرنگی، تو ہمارے پاس ایک جنت کا تصور دیا جاتا ہے کہ وہ جو مرضی ہے کر لیں ٹیکنالوجی والے، ہم نے کیا کرنا ٹیکنالوجی کو، بالآخر تو جنت میں ہم نے جانا ہے، وہاں پہ ساری ٹیکنالوجیز ہیچ ہو جائیں گی، سارے مزے ہم اٹھائیں گے۔ تو میں مائک یوز کر رہا ہوں، یہ بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی فرنگی ایجاد ہے، جو انہوں نے گلاسز پہنی ہے وہ بھی فرنگی ایجاد ہے، جو مائک، جو کیمرہ ہے، سارا کچھ، کپڑے بھی ایون شاید ہم دیکھیں تو یہ باہر کے ہی ہوں گے اس ٹائم، لیکن پھر بھی ہم ایٹ دی اینڈ یہ کہہ دیتے ہیں وہ جو ان سے ناکام ہے۔ اور ہم بالکل ایسے ہی، اگر میں اس پہ بات کروں کہ ہم اگر ٹیکنالوجی سے دور ہو جائیں تو یہ دو حضرات جو قمیض شلوار میں، ان کے کپڑوں میں سے صرف اظہار بند شاید ایسا بچ جائے جو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے بنا ہوا ہے، تو باقی شاید ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ میز ہو، گلاس ہو، یہ کیمرہ، مائک، ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہی کی دین ہے۔ ہم ٹیکنالوجی پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کشمیر کو ٹیکنالوجی کی طرف کیوں نہیں لے کے آتے؟ انفراسٹرکچر کیوں نہیں بہتر کرتے؟ ہیلتھ کی طرف، یعنی یوتھ کی سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں آج بھی ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جذبہ ہے؟ نو ڈاؤٹ جذبہ بھی ایک میٹر کرتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ضروری نہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے تو بے شک جتنے جذبے رکھتے رہیں، جذبوں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جذبوں کے ساتھ آپ کو ہوش کی اور عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہوش اور عقل آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جذبے آپ کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تصادم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ زیادہ نقصان جذبے والے کا ہی ہوگا، جب ظاہری بات ہے آگے ٹیکنالوجی ہوگی تو پھر جذبے کا نو ڈاؤٹ۔ ہاں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹکراؤ کے لیے 1000 بندہ جا رہا اور دوسرا ایک بندوق لے کے کھڑا ہے تو وہ آپ پہ حاوی ہے، آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی کی طرف دیکھیں، ریاست کے اندر وسائل کی جنگ ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک استعمار ہے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے وسائل پہ قابض ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اگر ریئل ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک ویلیوز کی میں بات کروں، اگر وہ حقیقی معنوں میں ابھی جو انہوں نے تلخ حقائق آپ کے سامنے بیان کیے کہ جو حکومت وہاں پہ ہوتی ہے، جس پارٹی کی ہوتی ہے، یہاں آ جاتی ہے، تو آپ سمجھ آئیں تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے ہماری رائے کو مینوپولیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ریئل ڈیموکریسی ہو تو لوگوں کے اندر سے عوام کے حقیقی نمائندے جائیں تو وہ ان چیزوں پر غور کریں، اس کے حوالے سے جہالت کا تدارک کریں اور اقدام کریں وہ ترقی اور ٹیکنالوجی کی طرف۔ لیکن ان چیزوں سے اگر دور رکھی ہوئی ایک قوم ہوگی تو اس پہ حکمرانی کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا نوجوان جو عقل کا استعمال جانتا ہو، عقل کے استعمال کا حامی ہو، جذبات کے استعمال کی بجائے، تو وہ اپنے حقوق کی بات کرے گا۔ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ اٹھ کے اپنے حقوق کی بات کرے، جو جائز اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ کبھی خوشحالی کی بات نہیں کرے گا۔ وہ جب اسے روٹی کے لالے پڑے رہیں گے تو اسے کسی اور چیز کی طرف سوچنے کے کبھی موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ یہ بتائیں، ابھی آپ نے بات کی کہ وہاں انڈیا سائڈ کشمیر کی بات کریں، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مطلب ان کی جو ہے نا انہیں آواز کو دبا دیا جائے، یا جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے انویسٹمنٹ کی۔ لیکن میں اپنا ایک سٹانس رکھوں ایز اے یوتھ، اگر میں سوچوں کہ اگر کسی دو بھائی ہیں، ایک جگہ پہ رہتا ہے، دوسرا ایک جگہ پہ رہتا ہے، دونوں لیٹس سپوز ایک منٹ کے لیے ایگزامپل لیتے ہیں، دونوں ہی غلام ہیں، لیکن ایک غلام کو ٹیکنالوجی کا بتایا جائے، ایک غلام کو ایجوکیشن دی جائے، ایک غلام کو ہیلتھ بہتر دی جائے، دوسرے سائڈ پہ یہ بس کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کو آزادی ملے گی اور آزادی کا کنسیپٹ بھی نہ بتایا جائے، تو کون بہتر ہے؟ سوشل میڈیا کی فیوز و برکات، اس کے لاکھ نقصانات صحیح لیکن اس کے اربوں فوائد ہیں۔ تو اس نے انسان کو تقابل اور موازنے کی قوت دی ہے۔ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر غلامی دونوں نہیں کرنی ہے تو بہتر شرائط پہ غلامی کون کر رہا ہے۔
غلامی کی بھی اگزامپل دے رہے ہیں جسٹ عام الفاظ میں بیان کرنے کے لیے، تو بہتر کون سا ہے؟ تو بہتر غلامی کس کو نصیب ہو رہی ہے؟ غلامی کے ساتھ بہتر سہولیات کس کو نصیب ہو رہی ہیں؟ تو لوگ پھر اس چیز کا بھی کمپیریزن کرتے ہیں. آپ خود دیکھیے کہ یہ ایک ہی تو خطہ رہا ہے اور صدیوں تک ایک خطہ رہا ہے. بڑے عظیم کے چھوٹے موٹے بیچ میں لکیریں بدلتی رہی ہیں، رجواڑے بدلتے رہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ رہنے والے ایک دم ایک لکیر کے فرق سے اگر اس پار چیزیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، اس پار اناج کا ریٹ ایک دم مختلف ہو جاتا ہے، اس کے پار آپ کی بنیادی ضروریات زندگی کے بھاؤ زندگی کے ایک دم مختلف ہو جاتے ہیں، ایک دم معیار تعلیم مختلف ہو جاتا ہے، تو بات جا کے تھنک ٹینک پہ ٹھہرے گی، بات جا کے فیصلہ سازوں پہ ٹھہرے گی کہ اس طرف کی فیصلہ سازوں کی ترجیحات کیا ہیں اور اس طرف کے فیصلہ سازوں کی ترجیحات کیا ہیں. کیا عوام حکمران طبقے کی ترجیحات میں کہیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ دونوں کا معیار فرق طے کر دیتا ہے کہ بیچ میں صرف ایک لکیر ہے، وہ بھی کچھ عرصے سے کھینچی گئی ہے، تو اس پار اور اس پار کا فرق مہنگائی کا یا پھر اس کے علاوہ انفلوئنس کا دیکھیں. میں کہتا ہوں بھائی، میں پہلے کہتا ہوں بھائی، نہیں آپ بول لیں، لیکن یار اگر دیکھا جائے نا تو یہ بندہ بھائی کمال کا ملا ہے، بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہے یار، کہ اس نے ایسی ایسی مثال دے دی ہے کہ ہوش تنگ رہ گئے ہیں یار. دیکھیں نا کہ ایک اس نے باتوں باتوں میں سارا کنسیپٹ جو ہمارا کلیئر کر دیا ہے کہ جو لو جہاد بولتے ہیں، اور جو بھائی ادھر اس نے بولا ہے کہ بھائی جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو آپ قائل کر نہیں سکو گے اس جہاد کے لیے، جو مطلب مذہب سے ہٹ کر یہ جو کشمیر میں بولتے ہیں اکثر، لیکن جو بھائی مدرسے کا بچہ ہے اس کو بھائی آپ ایک جی فوراً کر سکتے ہیں. ہاں بھائی فرسٹ آف آل تو بھائی کا بہت شکریہ کہ وہ وہاں پہ گئے، کیونکہ ایک تو یہ نہیں گئے بلکہ اور ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے نا وہ ادھر اس وقت آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، کیونکہ انڈیا والی سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم بہت سارے یوٹیوبرز دیکھے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ جو وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ لوگوں کو وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کا جو انفرا ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ دکھا رہے تھے کہ کس حد تک جو ہے نا وہ کشمیر میں کیا چینج ہے، کیا مطلب. لیکن یہ کہ ان کو تھوڑا سا لیٹ خیال آیا اور یہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا ہے جو کہ ابھی تک ہمارے جو جن کو کرنا چاہیے نا وہ نہیں کر سکے، کیونکہ شاید یہ بھی اپنی ہمت کے اوپر کر رہے ہیں، ان کو الو نہ ہو یا ان کو کوئی ابھی وہ اس ساتھ تک کسی کی نظر نہ پڑی، اور یہ بھی بیچارے اپنی ہمت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ایسے ٹاپک کور کر رہے ہیں ہم جو ہے نا وہ حیران رہ جاتے ہیں. باقی بھائی کے پاس بھی نالج بھی کافی ہے، ان کی بھی تعریف کرنی بنتی ہے، وہ ایک بات کو جو ہے نا وہ ایک نچوڑ کر نکال کے دیتے ہیں، شاید کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن پھر بھی ہماری نظروں میں وہ کافی بہتر ہے. نہیں ٹھیک بات ہے. اب دیکھو نا جہاد کا کنسیپٹ انہوں نے کافی غلط بھی بنایا ہوا ہے اور کافی غلط بتایا بھی گیا ہے. ابھی تو بیچارے پاکستانی جو لوگ ہیں نا جن کو جہاد یہ سکھاتے ہیں وہ اپنا جہاد ادھر روٹی کپڑا اور مکان پر ہی کر رہے ہیں ان سے، اور ان کو موقع نہیں مل رہا. لیکن آج کل ان کا جہاد الٹا بھی پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک آپ یقین کریں کہ 4 جو انہوں نے مطلب کہ 4 وزیرستان میں کمانڈر مارے ہیں آج سے 10-15 سال، وہی انہوں نے جہاد کے لیے تیار کیے تھے اور وہی ان کی سپورٹ میں تھے، اور آج وہی انہوں نے 4 مارے ہیں، ان کے گلے وہ پڑ چکے ہیں. وہی دشمن یار اب میری بات سننا، یہی تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کشمیر کے اندر، ٹھیک ہے، ایک دم وہ ہیرو تھے اور ایک دم جو ہے نا وہ آپ نے ان کو زیرو کر دیا اور دہشت گرد بنا دیا. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا طالبان جو ہے نا وہ آپ کے لیے اچھے تھے، ایک وقت تھا آپ طالبان آپ کے لیے جو ہے نا وہ برے ہو گئے. ایک کیونکہ وہ جب فائدہ دے رہے تھے تو وہ اس وقت اچھے تھے، اب وہ نقصان کر رہے ہیں کیونکہ اپنا کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا وہ اب نہیں صحیح بات ہے. اب یہ کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ ہمیں تو بھائی کافی ایک نا ضرورت ہے ٹیکنالوجی، یقین کریں ہم تو حیران ہو جاتے ہیں جب ٹیکنالوجی ایک یوز ہوتی ہے یا جو لوگ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں یا کسی کنٹری میں ہوتی ہے تو ہمیں تو کافی بھی خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک غم اپنے آپ پر ہوتا ہے کہ شاید ایسی چیزیں ادھر بھی ہو، ہم بھی جا کر دیکھیں، ہم بھی وزٹ کریں. تو وہ چیزوں سے ہم کافی ابھی تک محروم ہیں، لیکن ابھی تک بھی ایک وہی انہوں مولویوں نے میں کنسیپٹ بنایا ہوا ہے اور وہی چیز بنائی ہوئی ہے. بولنا تو نہیں چاہیے لیکن انہوں نے کافی نا غلط انفارمیشن دی ہوئی ہے، بالکل غلط کنسیپٹ ہر چیز میں. جہاد کے حوالے سے بات کریں، جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ جہاد کا جو لاسٹ ہے نا، لاسٹ سٹیج وہ ہے قتال، جو مطلب کہ آپ اس کو اوپر کیا قتال کا مطلب یہی ہوتا ہے قتل کر دینا یا یہ ہے، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے اور اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ قلم کی جہاد ہے،
آپ کے نفس کی جہاد ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. آپ قلم کے تھرو جو ہے نا وہ لوگوں کے، یا یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف ادھر آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کے اوپر یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، نیور. یہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں، اور اپنے معاشرے میں فرسٹ آف آل جو ہے نا اس چیز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ نیکسٹ آپ سوچتے ہیں. اگر آپ کے پاس خود کرتے ہیں تو ہاں، آگے تو کیا بھائی نے کرنا؟ جو بھائی بات کی ہے نا کہ یہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ اٹھتے کیوں نہیں ہیں. یہ سب کچھ تھنک ٹینک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اپنے فیصلہ ساز وہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پالیسی نہیں دے رہے لوگوں کو. تو اس کی بنیادی وجہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ لوگوں کو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. روٹی کے لالے سے جب نکلیں گے تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ بھائی کیا کرنا ہے، پھر جا کے جو ہے نا وہ آگے. لیکن آپ دیکھو نا ادھر آپ کی ایجوکیشن، اگر آپ کا ادھر مطلب کہ 16 پڑھا ہوا بندہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ادھر کا ایک میٹرک کا ایک مطلب ایک کر لینا تو وہ کمپیریزن ہی نہیں بنتا. وہ آپ سے ایک اچھی طریقے سے آپ کے سامنے دو پکش ہیں، ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے نا جسٹ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا. ایک طرف جو ہے نا وہ ہاں آپ آزاد ہیں، آپ کو آزادی دی جائے گی. دوسری طرف جو ہے نا وہ آپ دونوں غلاموں کی بات. دوسری طرف آپ کو ٹیکنالوجی ایوری تھنگ جو آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ کی پوری ہو رہی ہیں. تو آپ کی سائڈ تو وہی ان کو وہ غلامی بالکل. تو اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھی جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ بھائی وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ دے گی اور لوگ اس سائڈ کو ہی چوز کریں گے. تو لہٰذا جو ہے نا یہ چیزیں اب میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ لگ رہی ہے. خاص کر کشمیری لوگوں کے بہت سارے ہمارے ذہن میں سوال آتے تھے کہ بھئی وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے. انہوں نے کلیئر کر دیا. صحیح بات. وہاں پہ بھی بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ. ان کے اندر وہ دیکھ لو کس حد تک جو ہے نا وہ آپ کو اس چیز کے اوپر گائیڈ کر رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ بھائی، اور بہت اچھا. اور بھائی شعیب بھائی نے بہت زیادہ ٹاپک بھی بہت اچھے کلیئر کیے ہیں بھائی ہمارے، جن پر ہمیں کافی سوال تھے کہ یہ ہوتا کیا کیا نہیں، لیکن وہاں گئے تو سب کچھ بھائی پتہ چل گیا ہے. تو خیر امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.